آل محمد مناظر اسلام کو وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے، وہ محمد و آل محمد فضائل و مصائب بیان کریں گے۔ اس کے بعد اختتام تابوت امام رضا علیہ السلام جناب ذاکر اہل بیت مسرت عباس وہ شبیب برآمد کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا صلوات قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ایک وقت وہ تھا کہ میری زبان سے بھی نکل جاتا تھا جو لوگ شیعوں کو کہتے ہیں، اب نہیں نکل سکتا اور نہ نکلے گا۔ کیوں کہ میرے ذہن میں یہ غلط بات بیٹھی تھی، نقل کفر نباشد، کہ شیعہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اس لیے شیعہ وہ ہیں۔ اگر آج بھی جب پوچھا جائے نا کسی سے تو سب سے بڑا الزام ہے شیعوں پر، وہ کہتا ہے شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اس لیے وہ شیعہ وہ ہیں۔ نہیں ہو میرے دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا کی قسم جب میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھا نا تو میری سمجھ میں آ گیا یہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اصل میں یہ بے وقوف خود صحابہ کو نہیں مانتے۔ سمجھا رہی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صاحب ایک کیسٹ خراب ہو جانی ہے تو پہلا کام کرنا چاہیے۔ سمجھا رہی کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ شیعوں کا صرف قصور اتنا ہے کہ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا۔ کہ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا ہے، اور آپ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں جیسے تم کو مولویوں نے سمجھایا ہے۔ تمہارا اور ہمارا ماننے کا طریقہ علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے، کلیہ علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا، تم ضد پہ اڑے ہو کہ قوم شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، تو لو 6 کتابیں تمہاری ہیں جن کا نام ہے صحائف ستہ، 4 کتابیں ہماری ہیں جن کا نام ہے کتب اربع، 6 اور 4 10 کتابیں ٹی وی اسٹیشن پہ رکھو۔ ان کہنے والے علماء کو بھی ٹی وی اسٹیشن پہ بلاؤ، پھر مجھے بھی ٹی وی سکرین پہ بلاؤ۔ میں پوری ذمہ داری سے قوم شیعہ کا عقیدہ مشرق سے لے کے مغرب تک
شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک اس پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کے عرب کی سپریم کورٹ تک عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج سے پوری دنیا کو ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کے قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں دنیا کو بتاؤں گا. لوگ لکھو میری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت اور صحابی کو سلام کرے گی کہ صحابی کو. ہماری بھی ایک شرط ہوگی. وہ شرط کیا ہے کہ ہم ٹی وی اسٹیشن پہ جنازہ رسول پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. جو نبی کے جنازے میں نظر آئے گا میری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت اور صحابی کو سلام کرے گی. ہم ٹی وی اسٹیشن پہ جنازہ رسول سامنے رکھیں گے. جو نبی کے جنازے میں نظر آئے. تو بات کی سمجھ آئیے. اور جو نبی کے جنازے میں نظر نہ آئے یہ قصور میرا نہیں. قرآن کو پڑھو، 4 سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں واجب القتل. سن قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بندہ نبی کے جنازے سے نکل گیا. سن قرآن سے کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل ما قتلتم. اے میرے محمد جب تم اپنی طبی موت فوت ہو جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. اب مجھے یہ بات کہنے کا پورا حق ہے نا کہ جو بندہ نبی کے جنازے سے نکل گیا ہے، جو بندہ وہ نبی کے جنازے سے نکل گیا ہے، قرآن کہتا ہے ارے وہ جنازے سے نہیں نکلا، اسلام سے نکل گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدری، منارہ اسلام قاری صاحب. سمجھائی میری بات؟ میں کوئی زندہ نہیں ہے. میں تو ہو سکتا مردہ ہوں، میرا حسین زندہ باد کہ میں زندہ نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم وعلى اعقابکم. جب میرے نبی تبھی موت فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. اب قرآن کہتا ہے جو نبی کے جنازے سے نکل گیا ہے وہ جنازے سے نہیں. ڈر نہیں بھائی، کس سے نکلا ہے؟ اب بول میں ذمہ دار ہوں، کس سے نکلا ہے؟ اب تمہارے ذہن میں آئے گا کہ وہ کون ہے کہ جو جنازے سے نکل گیا. میں کیلکولیٹر بتانے لگا ہوں، طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائے گا. یاد رکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ جس بندے نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، اگر سمجھنا ہے کہ وہ بندہ کون ہے تو میرے ساتھ ذہن بنا رہے ہیں کہ جس بندے نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا اس بندے کا علی نے جنازہ نہیں پڑھا. نام نہیں لینا چاہتا، میری مجبوری ہے. طریقہ میں نے بتایا ہے کہ جس بندے نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا اس بندے کا علی نے جنازہ نہیں پڑھا. سمجھائیے میری بات. ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں
لیکن اولاد رسول کے دشمن کو نہیں مانتے. کوئی دنیا کی طاقت ہم سے زبردستی نہیں منوا سکتی. یہ پہلی شرط ہوگی ہماری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت وہ صحابی کو سلام کرے گا. کس صحابی کو؟ جو رسول کے غم میں شریک ہوگا، رسول کے غم میں شریک ہوگا. اور ہماری دوسری شرط پتہ کیا ہوگی؟ ٹی وی اسٹیشن پہ لکھ لو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، آج تک نہیں یا مجلس کی حد تک نہیں ہے، جب تک میری پوری زندگی ہے یہ کیس تو ہو رہی ہے، میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. سمجھے؟ ہماری دوسری ٹی وی اسٹیشن پہ شرط یہ ہوگی کہ میری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت اس صحابی کو سلام کرے گی. کس صحابی کو؟ کہ جس صحابی پر بطول راضی ہوگی. مدینے میں موجود ہے جس نے پیغمبر کا جنازہ ہوا ہے، اور 25 بندے جنازہ نہ ہو تو دوسرے کتنے چلے گا؟ میں نے تو یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، میری مجبوری ہے، میں نام نہیں لے سکتا. میں تھوڑا چیر ہوا ہے باہر آیا ہوں. سمجھائیے میری مجبوری ہے، پر آپ میری طرف دیکھیں. ہماری دوسری شرط ہوگی ہم اس کو سلام کریں گے جس پر بطول راضی ہو، جس پر رسول کی بیٹی. یہ میں نہیں کہتا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ صحیح بخاری مایانات کتاب ہے، قرآن کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے دنیا میں. قرآن کے بعد پہلا ہے، قرآن کا پہلا ہے، قرآن کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے دنیا میں. اس مایانات کتاب میں اگر یہ فرمان رسول نہ ہو تو پھر میں مجرم، اگر ہے تو پھر سن. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کیا؟ فاطمہ تو بازعات منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا جز ہے، میرا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ خون کا جز ہے، نہیں. رسول نے اشارہ کیا کہ جو میں ہوں، کہ جو میں ہوں اس کا یہ میری بیٹی میرا جز ہے، میرا حصہ ہے. مقصد کیا ہے؟ نبی کا اشارہ ہے اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. جو رکھیے گا میرے بھائی، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. اگر میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا جز ہے. اگر میں امام ہوں فاطمہ امامت کا جز ہے. اگر میں سخی ہوں فاطمہ سخاوت کا جز ہے. اگر میں شجاع ہوں فاطمہ شجاعت کا جز ہے. اگر میں طاہر ہوں فاطمہ طہارت کا جز ہے. یعنی جو میں ہوں اس کا یہ میری بیٹی جز ہے، میرا حصہ ہے. یہاں تک نہیں فرمایا فَأَغْضَبَهَا، جس نے اسے ناراض کیا، فَأَغْضِبْنِي، اس نے میں محمد کو ناراض کیا. فَأَغْضِبْ اللہ، نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو میں نے جملہ ویسے نہیں کیا دیا، اس کے لیے دلیل دے رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جس پہ میری بیٹی راضی اس پر میں راضی، جس پر میں راضی اس پر خدا راضی. تو ثابت یہ ہو رہا ہے رضائے فاطمہ رضائے رسول ہے، رضائے رسول رضائے خدا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا اور جس پہ فاطمہ راضی اس پر رسول راضی، اس پر خدا راضی. جس پر فاطمہ ناراض ہو جائے اس پر رسول بھی ناراض ہے، اس پر اللہ بھی ناراض ہے. ثابت یہ ہوا اور جس پہ فاطمہ ناراض ہو جائے رسول بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے. تو پھر وہ بندہ رضی اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا ہے. سمجھائیے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں جس پر نبی کی بیٹی راضی ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں مانتے جس پر رسول کی بیٹی ناراض ہے. کچھ بھی نہیں مانتے. نہیں آئی. ہماری تیسری شرط ہوگی ٹی وی اسٹیشن میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں میری طرف دیکھنے، کہ جس کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ قوم شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ان کو میں چیلنج سے اور دعوت فکر سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لکھ لو. اگر کوئی ڈائری والا لکھنے والا ہے رپورٹر تو ایمانداری سے قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں لکھ لے کہ وہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے.
کہ وہ شیعہ نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. اور سنو دنیا والوں، وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے. جس کو ابھی تک عقیدے کی سمجھ نہیں آئی، پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں حرام زادہ ہے کہ جو نبی کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. اور وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے کہ جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے. کیوں؟ پہلے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے کہ اولاد رسول کے دشمن کا مقام کیا ہے، اولاد رسول کے دشمن کا انجام کیا ہے. کوئی مائی کا لال جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے. پہلے نبی سے پوچھو تو صحیح، اولاد رسول کے دشمن کا مقام کیا ہے، اولاد رسول کے دشمن کا انجام کیا ہے. اگر تمہاری ان کتابوں میں فرمان رسول نہ ہو تو میں مجرم. سن، اولاد رسول کے دشمن کا مقام کیا ہے، اولاد رسول کے دشمن کا انجام کیا ہے. سن، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی، کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، لکھنے والا ہے ملا عبید اللہ عمر سری اہل سنت. پھر کہہ رہا ہوں اگر کتاب میں فرمان رسول نہ ہو تو میرا قتل معاف. لکھو نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر البلاد ولا یبغضک الا خبیث البلاد. کہ اے علی، تیرے ساتھ محبت وہ رکھتا ہے جو حلال زادہ ہے، تیرے ساتھ بغض وہ رکھتا ہے جو حرام کو. سمجھائیے بھائی کہ نبی نے فرمایا کہ اے علی، تیرے ساتھ بندہ محبت وہ کرتا ہے کہ جو حلال زادہ ہے، اور تیرے ساتھ بغض وہ رکھتا ہے جو حرام. ایمان سے بتا. نبی نے فرمایا کیا ہے، کبھی سمجھا اس جملے کو؟ نبی نے فرمایا صرف دل میں علی کا بغض رکھے، نہ علی کو زبان سے کچھ کہے، علی کو زبان سے کچھ کہے، نہ علی پر ہاتھ سے کوئی وار چلائے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو صرف دل میں بغض رکھے، جب اس کے باپ کا پتہ نہیں تو جو علی کے مقابلے میں آئے. ہم صحابہ کرام کے ماننے والے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. لیکن یاد رکھ لو، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دشمنان اہل بیت کو منوا نہیں سکتی. تو سمجھ آئی میری بات؟ نہیں میرے دوستو، آؤ اپنی اصل موضوع کی طرف. موضوع پتہ ہے کہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا کفر ہے. میں یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ لمبا ہے. کلمہ میں کہتا ہوں کہ تعصب کی عینک اتار کر قرآن کو سن لو. متعصب سے میری بات نہیں، اور شاہ نجف کے صدقہ سے پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر کلمے پہ آج مجلس سن گیا نا، شام تک اگر وہ بندہ شیعہ نہ بھی ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہتا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. میرے شیعہ سنی دوستو، اب میری مجلس ذرا دین ملا کے سنیے. بات ہے کلمے پر. کہ اگر قرآن میں اللہ فرمائے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے.
اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو تو پھر کلمے کے 3 حصے. تو نہ لڑائی ہے، نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہیٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. پھر قرآن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ قرآن میں کہے کہ 2 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 2 حصے. اگر قرآن کہے کہ 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے. لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے. پارہ نمبر 28 سورہ تغابن. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں واجب القتل. پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کہے 2 ہستیوں کو مانو کلمے کے 2 حصے. اگر قرآن کہے 3 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 3 حصے. کون سے پارے کی آیت پڑھی ہے؟ 28 سورہ تغابن. سن قرآن. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ترجمہ نواب صدیق الحسن بھوپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرسئی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائیکل آل کے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر ذہن میں رکھنا ہے اگر اللہ کے 3 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 3 حصے. اگر کہے 2 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 2 حصے. اب جس کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا وہ پوری مجلس سمجھ جائے گا. لو سنو قرآن. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ. پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو اللہ نے نازل کیا. شاید میں سمجھا نہیں سکا تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر کہے 2 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 2 حصے. اگر قرآن کہے 3 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 3 حصے. اب پھر گن لو، شمار کر لو. اب پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ ایک ہے. ورسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، رسول 2 ہے. والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. تو وہ نور بولو اب، وہ نور 3. اللہ ایک ہے، اس کا رسول 2 اور وہ نور 3. اب میں نے کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کہے 2 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 2 حصے. اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 3 حصے. اب نہ کوئی لڑائی ہے، پھر کہتا ہوں نہ کوئی جھگڑا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو اور اس نور کو مانو. اب کوئی بھی بندہ جب اللہ پہ ہی مان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ، ذرا بولنا ہے لا الہ الا اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے ورسولہ، جیسے اللہ پہ ایمان لائے ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ. اب جب رسول پہ ایمان لائے گا تو کیا پڑھے گا؟ ڈرنا بھی کیا پڑھے گا؟ محمد رسول اللہ. سنو دنیا والو، اگر آیت یہاں رک جاتی، اگر آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ بھی یہاں رک جاتا. آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے. تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. لیکن قرآن کے مطابق تم اپنے عقیدہ میں جس کو بھی نور مانتے ہو، نبی کے بعد کلمے میں اس کا اقرار تو کرو. سمجھائیے میرے بھائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. آپ نہ مانو علی، لیکن قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو، نبی کے بعد اس کا اقرار تو کرو. آیت کے مطابق اپنا ایمان پورا تو کرو. لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پر، محمد الرسول اللہ ایمان ہے رسول پر. اگر آیت یہاں رہتی، کلمہ یہاں رہتا. اب آگے اللہ فرماتا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن، یہ نور کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مولوی ڈنڈی مارے اور کہے یہ نور اللہ ہے.
تو نہ یہ نور اللہ ہے، کیوں اللہ کا ذکر پہلے ہے۔ ہو سکتا ہے نہ یہ نور اللہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے رسول ہے، تو نہ یہ نور رسول ہے، اللہ کا بھی ذکر پہلے ہے، رسول کا ذکر پہلے ہے، نور کا ذکر ہے بعد میں۔ اب ثابت ہی ہو رہا ہے نہ یہ نور اللہ ہے نہ یہ نور رسول ہے کوئی تیسری ذات، ہے کوئی تیسری ذات، نہ مانو علی کو۔ اچھا میں جس کو ابھی تک سمجھ نہیں نہ آئی، میں جٹکی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ کتنی چیزوں پہ اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ؟ 3۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں۔ کتنی بیماریاں ہیں؟ ڈرنا نبی کتنی بیماریاں ہیں؟ اگر چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا تو اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا۔ توجہ رکھیے گا، کتنی بیماریاں ہیں؟ جس کو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی میں آسان کر رہا ہوں۔ کتنی بیماریاں ہیں؟ 3۔ ایمان کتنی چیزوں پہ اللہ کہتا لاؤ؟ 3۔ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، کی سمجھ نہیں ہے، پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے منافقت کی۔ اچھا میں سمجھا نہیں سکا، میرے ساتھ ذہن ملا کے جملہ سننا ہے۔ قرآن میں کتنی بیماریاں ہیں؟ اللہ کتنی چیزوں کو کہتا مانو؟ 3۔ بیماریاں کتنی ہیں؟ 3۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، توجہ رکھیے گا، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی۔ اب سن، قرآن ہی کہتا ہے کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے، جس کو ابھی ترجمے کی سمجھ نہیں آئی، کہ قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم۔ دوسری بیماری ہے کفر کی، قرآن کہتا ہے کہ جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ۔ میرے بھائی بڑا جملہ کہہ کے سمجھا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا، اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ۔ بیماریاں کتنی ہیں؟ 3۔ انجیکشن کتنے ہیں؟ 2۔ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، یہ منافق کا علاج کیا؟ اس سے زیادہ میں جبکہ زبان میں آسان نہیں کر سکتا، کہ جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی پھر کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے منافقت کی۔ اب قرآن ہی کہتا ہے کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، کیوں شرک ہے، شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج ہے محمد الرسول اللہ۔ اب تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی۔ اگر بیماریاں 2 ہوتی علاج بھی 2 ہوتے، اب تیسری بیماری ہے نفاق کی۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ لفظ نفاق جو ہے نا یہ عربی میں نفق سے نکلا ہے، ہو سکتا ہے پہلی بات سن لیں۔ نفق عربی میں چوہے کی کھوڈ کو کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا میرے بھائی، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ چوہے کی کھوڈ کو کہتے ہیں کیوں؟ اس کے جس کے 2 راستے ہوں، جس کے 2 راستے ہوں۔ کیوں کھوڈ کو کہا جاتا ہے؟ کہ چوہے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے، ایک راستے سے وہ اندر داخل ہوتا ہے، دوسرے سے وہ نکل جاتا ہے۔ منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منافق کی یہ صفت ہے کہ ایک کان سے سنتا ہے دوسری سے نکال دیتا ہے۔ سمجھائیے میرے بھائی، سمجھا رہی ہے؟ قرآن میں کتنی بیماریاں ہیں؟ 3۔ ایمان کتنی چیزوں پر؟ 3۔ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا۔ اب تیسری بیماری ہے منافقت کی، اور قرآن کہتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، خطرناک بیماری۔ اب علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ منافقت کا علاج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا۔ بتا سر پہ قرآن رکھ کے یہ منافقت کا علاج کیا ہے؟ تو پوچھے نہیں، ایسے نہیں، تو پوچھے گا کیسے؟
پہلے کسی مولوی کو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں۔ اگر کسی توجہ رکھیے، جملہ سمجھنا، پوچھے گا تو کسے؟ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں۔ جس نے میری طرح بتا دیا اس نے مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ سمجھائیے بھائی، کہ جس نے بتا دیا اس نے مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ رکھ ان کے سر پہ قرآن کے منافق کا علاج کیا ہے، جو تمہاری مایا ناز کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح ترمذی، یہ صحاح کی ذمہ دار کتاب ہے۔ راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ منافق کا علاج کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نحن کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی بن ابی طالب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے وقت میں دیکھنا ہوتا یہ بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے۔ علی کا جو بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ مومن ہے، کیونکہ علی کے نام پہ یہ خوش ہو گیا ہے۔ اور جس بندے کے ماتھے پہ سلوٹ پڑ جاتے، تیوڑیاں پڑ جاتی، ہمیں پتہ چل جاتا یہ بندہ منافق ہے۔ اب یہ سمجھ اللہ کتنی چیزوں پہ کہتا ہے ایمان لاؤ، اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور اس نور پہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم اللہ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم رسول پہ ایمان لائے۔ اب اگر تیسرا ایمان نہ ہوتا، شیعہ آگے نہ بڑھتے، اگر ایمان نہ ہوتا شیعہ آگے نہ بڑھتے۔ رکھو ان کے سر پہ قرآن کہ یہ نور ہے کون۔ اب تم مولویوں سے پوچھو گے نا، جا کے سب مولوی ڈنڈی ماریں گے، کبھی میں بھی مارتا تھا، الگ بات ہے۔ جب پوچھو گے نا تو مولوی ڈنڈی مارے گا، کیا کہے گا؟ یہ نور قرآن ہے، یہ نور ہے، نور ہے۔ اچھا چلو ہم تیری بات ہی مان لیتے ہیں اگر ہے یہ نور قرآن۔ اچھا ایک اور نقطہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ نور کیا ہے، کہتا ہے یہ نور قرآن ہے، تو یہ نور پھر کس کی زبان سے نکلے؟ بولو، لفظ سمجھنا ہے، کوئی دینے کے لیے میں آیا ہوں چوتھے تیسرے چوتھے ضلع سے، تو سمجھنا ہے لفظ۔ کہتا ہے یہ نور ہے قرآن ہے، تو پھر یہ نور کس کی زبان سے نکلے؟ رسول کی زبان سے۔ بولو رسول کی زبان سے۔ اب بدبخت ہو، پھر جس کی زبان سے نور نکلتا ہے، جس کی زبان سے نور نکلتا ہے، اور بدبخت ہو اسے پھر تم اپنے جیسا بشر کیوں کہتے ہو؟ کہ جس کا بولنا نور بنتا ہے، کہ جس کا بولنا ہی نور بنتا ہے، وہ خود تم جیسا بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ یہ نور قرآن ہے، خدا کی قسم مجھے کوئی افسوس نہیں۔ آپ علی کو نہ مانے نہ مانو، آپ کہتے ہیں یہ نور قرآن ہے، تو پھر قرآن کے مطابق پھر اپنا کلمہ پورا کرو۔ اگر یہ نور ہے قرآن تو پھر بھی قرآن کے مطابق اپنا کلمہ اور ایمان پورا کرو۔ پھر قرآن کے مطابق آپ کا کلمہ یوں بنے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ پہ ایمان، محمد رسول اللہ، اس کے رسول پہ ایمان۔ اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے پڑھنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ۔ کیسٹ بنا کتنے گیا بیٹھے یہ راؤنڈ بھی لوایا کر، جب سیڑھیاں چلدیاں لوگ آتے ہیں بے وقوف کسے بنائی ہے، میرے اللہ رکھے نو چواں سائڈاں تے پا سلوات پڑھو بابا دے بلا سمجھائیے میرے بھائی، دل کی مراد پائے گا سب مل کر بولو سمجھا رہی ہے میری بات کی؟ چلو ہم ایک سیکنڈ کے لیے قرآن ہی مان لیتے ہیں، تو پر قرآن کے مطابق اپنا ایمان پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پہ، محمد رسول اللہ ایمان ہے رسول پر۔ اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ۔ سنو دنیا والو، یہ نور قرآن نہیں ہے،
یہ نور قرآن اچھا قرآن نبی پاک کے ظاہری طور پر کتنے سال بعد نازل ہوا ہے؟ 40 سال کے. اور پرانے شیعہ بولو تو صحیح 40 سال کے پیارے نبی 40 سال کے. آؤ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تو بتا کہ یہ نور تو ہے یا ناطق قرآن ہے؟ کہ یہ قرآن تو ہے یا ناطق قرآن ہے؟ قرآن ہے 40 سال کے بعد. لفظ سمجھنے اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جو نبی کے 40 سال کے بعد نازل ہوا تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جو 40 سال کے بعد نازل ہوا تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے تو پھر یہ قرآن نہیں ہے. کیوں قرآن ہے 40 سال کے بعد. آؤ پارہ نمبر 9 ہے سورہ الاعراف ہے. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم, ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن قرآن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی, ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی تابعداری کی کہ جس نور کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. کیا مقصد ہے کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں, اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں, اگر محمد درود میں سمجھائیے بھائی. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. قرآن آیا ہے 40 سال کے بعد. اللہ کہتا ہے اس کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا. یہ پوچھ رہا ہے یہ محمد کے ساتھ جو نور آیا ہے یہ ہے کس کا؟ یہ ہے کس کا؟ اگر یہ حدیث رسول آپ کی کتاب میں نہ ہو تو میں مجرم. کتاب کا نام ہے جنابی المودع, لکھنے والا قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ, راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث نہ ہو تو میں پھر کہہ رہا ہوں میں مجرم. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا نور ہے کہ جس کے نور کو اللہ نے تمہارے ساتھ نازل فرمایا؟ کیا رسول اللہ یہ قرآن ہے؟ آپ فرماتے ہیں قرآن نہیں. اے انس تو نے مجھ سے سنا نہیں, انا و علی من نور واحد. انا و علی من نور واحد کہ میرا اور علی کا ایک نور ہے. میں اور علی ایک نور سے, جب سے میں ہوں تب سے علی ہے. اصل میں مولویوں نے حدیث پوری نہیں سنائی. اگر حدیث یہ سنا دیتے نا نور والی پوری, لو میں تمہارے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پوری حدیث سنانے لگا ہوں اور آپ انشاءاللہ شاہ نجف کے صدقہ سے کہیں گے کہ اس سے پہلے یہ حدیث پوری نہیں سنی. میری طرف دیکھنا جب بھی تم نے سنا یہی سنا ہے. حدیث قدسی ہے لولا کہ لما خلقت الافلاق کہ اللہ فرماتا ہے رسول اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا ڈرنا نے بھی کچھ بھی پیدا. خدا کی قسم یہ مولوی آدھی حدیث سناتا ہے آدھی حرف کر جاتا ہے, آدھی سناتا ہے آدھی کھا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ پڑھنی ہو تو یہ جو 11ویں والی سرکار ہے نا 11ویں والی سرکار نے اس حدیث کو پورا لکھا. ٹھیک ہے پڑھوں حدیث تو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے حدیث کو لکھ لے. کہ حدیث یہاں تک نہیں جہاں تک آپ نے سنی ہے کہ لولا کہ لما خلقت الافلاق کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا. خدا کی قسم اس کے آگے لفاظ ہیں
یہاں تک نہیں، سننا ہے غور سے. آگے الفاظ یہ ہے کیا کہ لولا کا علی لما خلقتو کا، اے رسول اگر اللہ علی کو پیدا نہ کرتا تو پھر تجھے بھی پیدا نہ کرتا. حدیث تو نہیں رکی، حدیث آگے جا رہی ہے، رکی نہیں. آگے پھر حدیث ہے کہ لولا کے فاطمہ، اگر اللہ فاطمہ کو پیدا نہ کرتا لما خلقتکما تو پھر نہ نبی ہوتا نہ علی ہوتا. یہاں تک بھی حدیث نہیں، پھر آگے گئی کہ اگر اللہ حسن اور حسین کو پیدا نہ کرتا لما خلقتکم، پھر نہ علی ہوتا نہ فاطمہ ہوتی نہ رسول ہوتا. تجھے سمجھ نہیں پھر آئی؟ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بات ہو رہی ہے نور پر. کس پر؟ کس پر؟ نور پر. رسول نے فرمایا وہ نور ہے علی. ڈرنے وہ نور ہے، وہ ڈرنے وہ نور ہے، وہ نور ہے. اب ایمان سے بتا، آپ جو کہتے ہیں شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، اب قرآن سے تعصب کی عینک اتار کر دیکھ، ہو سکتا ہے آپ کا ہی چھوٹا ہو. سمجھائیے، ہم نے جب اللہ کو مانا تو پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے رسول کو مانا پڑھا محمد رسول اللہ، اس نور کو مانا تو پڑھا علیون علیون علیون. میرے پاس اتنے علی ولی اللہ کے ثبوت ہے کہ خدا کی قسم مولویوں کے پاس رات کو اوور ٹائم لگانے کے بھی اتنے ثبوت نہیں. تم نے دیکھا نا، میں کبھی موضوع سے باہر نہیں گیا، میری طرف دیکھنا ہے. بات ہو رہی ہے کلمے پر، اور کلمے پر ختم کر کے سٹیج دے رہا ہوں اپنے بھائی کو، میری طرف دیکھنے. ہمارا ایک علم لگا ہوتا ہے نا، علم، اس کے اوپر پنجہ ہوتا ہے، اس کے رنگ کالا ہوتا ہے، 3 اس کے کونے ہوتے ہیں. میرا بھائی کہتا ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا جو علم ہے نا یہ رسول کے علم کی شبیہ ہے، رسول کے علم کی نقل ہے. لیکن ہمارا بھائی کہتا ہے نہیں، شیعوں نے ویسے ہی کپڑا بازار سے ایک ڈنڈا لیا اور ایک کپڑا لیا، اوپر ایک لوہے کا پنجہ لگایا اور لگا کے کہتے ہیں یہ رسول کے علم کی نقل ہے. ہاں میرے بھائی اس کا رنگ غور سے دیکھ لے، اس کی طرف دیکھ لے، اس کی شکل کو. اس کا رنگ کیا ہے بولو؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے کونے کتنے ہیں؟ درجنہ نہیں، کتنے ہیں؟ میرا بھائی کہتا ہے یہ رسول کے علم کی نقل نہیں ہے. تو آپ اگر نہیں نہ سنتا تو آپ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرا ایک لوائے الحمد ہوگا. کہ نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرا ایک علم ہوگا. اس کا رنگ کیا ہے؟ ہمارے کالا ہے. نبی نے فرمایا میرا ایک علم ہوگا. یاد رکھ لو، جو نہیں نہ مانتا اس کو میرا چیلنج ہے کہ اگر نبی کا رنگ ہو سبز رنگ کا، علم تمہارا. آپ پھر بھی نہیں مانتے. اگر نبی کا علم ہو سبز رنگ کا، علم تمہارا. اگر ہو سفید رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر ہو سرخ رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر نبی کا علم ہو سیاہ رنگ کا پھر علم ہے ہمارا. پھر علم ہے، پھر علم ہے، پھر علم ہے. اگر نبی کا علم جیسے تمہارا جھنڈا اوپر سے گنجا ہے، اگر نبی کا علم ہو گنجا پھر علم تمہارا. اگر نبی کے علم پہ ہو پنجا پھر علم ہے ہمارا. سمجھائیے، یاد رکھنا، اگر نبی کے علم کے لوائل ہم کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو، علم تمہارا. اگر ہمارے والا کلمہ لکھا پھر علم ہے ہمارا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. اگر نبی کا علم قیامت کے دن اور تیرے پیر کو ملے، علم تمہارا. اگر نبی کا علم ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے، پھر علم ہے.
اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. آؤ مجھے میں مرکز دکھا دیتا ہوں. رنگ بتانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں, آپ خود بہت رنگ کو سمجھ جائے گا. رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ قیامت کے دن یہ جو نبی کا علم بنے گا اس کا کپڑا کس جگہ سے آئے گا؟ نہ تو لڑائی ہے, نہ کسی سے ہمارا جھگڑا ہے, نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے. دعوت فکر ضرور ہے کہ رکھو ان کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ نبی کے علم جو قیامت کے دن بنے گا اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ جو تمہارے فرہنگی نے لکھا, مجھے رنگ بتانے کی ضرورت نہیں, میں دکان یا مرکز پہ لے جاتا ہوں, رنگ آپ خود بہت دیکھ لیں گے. شیعہ سنی دوستو, آپ کے بہت بڑا عالم ہوا علامہ فرہنگی, اس نے لکھا ہے کہ قیامت آنے سے 4 دن پہلے اللہ 4 فرشتوں کو حکم دے گا, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, جی رب جلیل, جلدی کرو جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے آؤ. کعبہ کو اٹھا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے جب میرا کوئی بھائی ہے, کوئی ہے, ایمان سے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھ لو کہ جب وہ کعبے کے اندر جاتا ہے, کعبے کے قریب جاتا ہے, تو اس کو دیکھتا ہے نا, اس کا رنگ کیا ہے؟ ایمان سے پتا ہے اس کا رنگ سبز ہے کہ سفید, سرخ ہے نہیں, کیا ہے؟ کالا. ایک اور علمی سوال کروں آپ سے, رکھو ان کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ یہ سب سے پہلے جو کعبے کے اوپر غلاف ڈالا گیا تھا یہ کس بی بی کے سر کی چادر ہے؟ اور ہمارے بہت بڑے ایک عالم ہے علامہ حسین بہجارہ, انہوں نے اپنی کتاب انوار النجف میں لکھا ہے, اور اہل سنت کے بھائی علامہ فرہنگی نے لکھا ہے. دونوں شیعہ سنی رائٹر لکھتے ہیں کہ جب جناب اسماعیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ لوگ کعبے کی بجائے کسی اور گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں, تو آپ آئے اپنی والدہ جناب حاجرہ کے پاس, آ کے کہتے ہیں اے اماں, میں نے آنکھوں سے دیکھا لوگ کعبے کا طواف نہیں کرتے بلکہ کسی اور چیز گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں, لہذا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کعبہ ہے. جب اسماعیل نے کہا نا یہ کعبہ ہے, خدا کی قسم اس وقت جناب حاضرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا, او میرا بیٹا اسماعیل گھبرا نہیں, پکڑ یہ میرے سر کی چادر حاضر ہے. اور یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ اس چادر کا رنگ کالا تھا کہ بعد میں کسی نبی کی ہمت نہیں ہوئی, کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی اس رنگ کو بدل سکے. ویسے نہیں کہہ دینا مسجد میں کھڑے ہو کے کالے کپڑے پہننے والا جہنم میں جائے گا, جب پوچھو کہتا کون ہے کالی کملی والا. جس کی اب رنگ ہے کالا, رنگ ہے شیعوں والا. اب تو میرے بھائیوں کی زبان سے شیعہ بھی نہیں نکلتے, کہتے چھیے, شیعہ نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے, کہتے چھیے, رنگ ہے شیعوں والا. اب اگر ہو اوپر سے گنجا پھر علم ہے تمہارا, اگر پنجے والا ہو پھر علم ہے ہمارا. تمہاری 6 کتابوں میں لکھا ہے, لوگ لکھ لو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. آپ کی پہلی کتاب ہے مدارج النبوت, شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے معارج النبوت, ملا معین الدین کاشفی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے شواہد النبوت, ملا عبد الرحمن جامی اہل سنت لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے مودت فی القربہ, سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال, ہشام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ, محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. ان 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جو قیامت کے دن تمہارا علم ہوگا اس کے اوپر کچھ ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں ہوگا. کیا ہوگا؟ فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا. چاندی کا اب قبضے پہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. میرے بھائی کہیں گے وہاں تو قبضہ لکھا ہے, پنجہ تو لکھیں گے. اب میرا سوال ہے یہ قبضہ ہوتا کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا میرے بھائی, یہ قبضے کی سمجھ تب آئے گی جب آپ میری طرف دیکھیں گے. میں مولویوں کی زبانی بتانے لگا ہوں کہ قبضہ کیا ہوتا ہے. نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو میرا علم ہوگا اس پہ چاندی کا قبضہ ہوگا. بتاؤ مولویوں کی زبانی قبضہ کیا ہوتا ہے؟ اب مولویوں کا مشہور مقولہ ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے. کیسے سمجھاؤں؟ تو سمجھائیے کہ
قبضہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے، اور ایک قبضہ ہے ہاتھ. قبضہ ہے داڑھی، قبضہ ہے داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے، اور قبضہ ہے ہاتھ. اب رنگ بھی شیعوں والا، اوپر پنجابی. اب دیکھنا ہے کہ نبی کے لوائد حمد کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو، علم آپ کا. اگر شیعوں والا لکھا ہے کلمہ پھر علم ہے ہمارا. صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ تمہارے علم کے کپڑے پر فریرے پر کچھ لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا 3 سطریں نور کی لکھی ہوئی ہوں گی. فرمایا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا اول لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوم لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سوم لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب رنگ بھی شیعوں والا، پنجابی شیعوں والا، کلمہ بھی. اچھا میں نے کہا اگر قیامت کے دن یہ علم تیرے امام کو ملے علم تمہارا، اگر ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے. لوگ کتاب کا نام ہے معارج النبوت، لکھنے والا ہے ملا معین الدین کاشفی. وہ اس کے اندر اس نے بہت خوبصورت جملے لکھے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ جب قیامت کے دن نبی کا علم بن جائے گا، اللہ تمام فرشتوں سے مل کے کہے گا کہ اس کو اٹھاؤ. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، اللہ کہے گا فرشتوں سے اسے اٹھاؤ. لکھا ہے کہ فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. جملہ سمجھنا ہے، اس علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ آواز دے گا فرشتوں تم نے اس علم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ فرشتے کہیں گے اے بار اللہ اس کا وزن زیادہ ہے، ہماری طاقت کم ہے، ہم سے یہ اٹھایا نہیں جاتا. معین الدین کاشفی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب کہیں گے نا فرشتے اے اللہ ہم سے وزنی ہے، ہماری طاقت کم ہے، اس وقت مولویوں کا اللہ آواز دے گا این این اسد اللہ، میرا شیر کہاں ہے؟ جب فرشتے جواب دیں گے نا اس وقت مولویوں کا اللہ آواز دے گا اینا اینا اسد اللہ، میرا شیر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ آواز دے گا یا علی آج اس طرح اس علم کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا تھا. بہت ہو گیا میرے حصے کا 2 جملے صاحب کے پڑھ کے میں دے رہا ہوں. پھر آنا ہے، میں نے تھوڑے 2-4 دن بعد پھر آؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو. بات ہو رہی ہے کلمے پہ، کلمے پہ بات کو ختم کر کے موضوع کو چھوڑ رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. میں نے 1 سیکنڈ میں، اگر جس کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے نا، میرے ساتھ ذہن ملا رہا ہے، میں 1 سیکنڈ میں یہ مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. او دوستو یہ بات کہنے بڑی آسان ہے کہ شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. یہ آسان ہے، لیکن میرے سامنے بیٹھ کے اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. کسی اور کی میں بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے اس لفظ کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. خدا کی قسم شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا. اور میں بتا رہا ہوں 1400 سال کا مسئلہ 1 سیکنڈ میں حل کرنے لگا ہوں. اور صدا سے معافی مانگ کے یہ جملہ میں نے کہنا ہے کہ لکھا ہے، شیعوں نے نہیں لکھا کہ کربلا کے میدان میں جب 10ویں محرم کا دن آیا، پردیس کے اندر آل رسول کو یعنی نبی کی اولاد کو صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے گھیر لیا. جس کو ابھی سمجھنا ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے، میں اس کو سمجھا نہیں سکتا. جملہ میں نے تری ہی کہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب 10ویں محرم کا دن آیا، پردیس کے اندر آل رسول کو یعنی رسول کی اولاد کو
صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے گھیر لیا. یہ دعویٰ میں نے کیا ہے بغیر دلیل کے نہیں. میں قیامت تک میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا. اگر میرے بھی بتائے ہوئے قاتل قیامت تک اگر غلط ثابت ہو جائے میں دنیا کو منہ مانگا انعام دوں گا. تو میں نے دعویٰ کیا نا, لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. اور یہ وہ ملعون ہے, آپ صداعت سے معافی مانگ کے یہ جملہ کہنے لگا, یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین علیہ السلام کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا. یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس. انس صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے یہ عمر. یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں سادات کے خیموں کو آگ لگائی تھی. چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر. اٹھا کتابوں میں لکھا ہے یہ بھی صحابی رسول ہے. یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا شبیہ رسول, جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر, شہزادہ علی اکبر کو کربلا میں برچھی ماری تھی. پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ. تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو کہ حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا. حسین کو شہید کرنے والے ہیں صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد. عزاداروں, بات ہو رہی تھی کلمے پر, کلمے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر یہ گھر ساری زندگی اس طرح آباد نہیں ہو سکا. عزاداروں, بات ہو رہی ہے کلمے پہ, بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف. یہ سنی رائٹر ہے, اس نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب فوج اشقیاء والے آل رسول کو قید کر کے شام کی طرف جا رہے تھے تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقریب. جب اس بستی کے قریب یہ قافلہ پہنچا نا تو شام کا وقت تھا, سورج غروب ہونے کو تھا. یہ شمر خولی سے کہتا ہے اس جگہ پہ خیمے لگاؤ, اس جگہ ہم رات گزاریں گے. وہ عزادارو, فوج اشقیاء نے وہاں خیمے لگائے. ابھی مخنف لکھتا ہے کہ جہاں انہوں نے خیمے لگائے نا وہاں سامنے عیسائیوں کا ایک کلیسا تھا, عیسائیوں کا گرجا تھا. وہاں سے ایک عیسائی راہب کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی پہ پڑی. کیا دیکھتا ہے؟ ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس ہوتی ہے. بات نور پہ کر رہا تھا, نور پہ توجہ رکھیے گا, جملہ سمجھنا. ایک نور کی شعاع نکلتی ہے, آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے. یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں میرے ساتھیوں میں وہ عجیب روشنی دیکھ رہا ہوں, وہ میں نور دیکھ رہا ہوں جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتا ہے. چلو اس جگہ پہ چلتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے. او عزادارو, عیسائی راہب اپنے ساتھیوں کو لے کے اس جگہ پہ آیا جہاں فوج اشقیاء نے خیمے لگائے تھے. تو کیا دیکھتا ہے؟ یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پر بلند ہے, جس کی پیشانی سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. یہ عیسائی راہب ان لینوں مسلمانوں سے پوچھتا ہے فوج اشقیاء کہ تم کون ہو؟ یہ لین کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وہ کہتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ لین کہتے ہیں یہ باغی کا سر ہے. او عزادارو, خدا کی قسم عیسائی تھا, مسلمان نہیں تھا, تھا عیسائی. جب لینوں نے کہا نا یہ باغی ہے, کہتا ہے یار تم اسے باغی کہتے ہو, میری نظروں میں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا نمازی ہے, نمازی لگتا ہے. لہذا ایسے کرو, آج رات زیارت کے لیے مجھے سر دے دو, زیارت کے لیے مجھے سر دے دو. یہ نہیں کہتے ہیں سر نہیں دیں گے, کہتا ہے یار قیمت لے لو لیکن مجھے زیارت کر لینے دو. فوج اشقیاء نے قیمت مانگی, عیسائی راہب نے قیمت دی. اب ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مقتل ابی مخنف لکھتا ہے. فوج اشقیاء کہتی ہے پکڑ لے اس نیزے کو, اس نیزے سے سر کو اتار کے اپنے گھر میں لے جا. اب ابھی مخنف لکھتا ہے ادھر جب عیسائی راہب نے امام حسین کے نیزے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا, ادھر حسین کے نیزے کی نوک پہ لب ہلے. امام فرماتے ہیں عیسائی راہب خبردار, میرے اس نیزے کو ہاتھ نہ لگانا, تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عیسائی راہب تو نہیں جانتا میں وہ ہوں
دیکھا نا کہ سر بولتا ہے, سر کلام کرتا ہے, تعجب میں آ کے کہتا ہے حل انت نبی, پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا تم نبی ہو؟ امام فرماتے ہیں لا انا نبی, میں نبی نہیں ہوں. عیسائی رب کہتا ہے حل انت وصی نبی, کیا تم نبی کے کوئی وصی ہو؟ مولا حسین فرماتے ہیں نعم انا وصی محمد, ہاں میں محمد کا وصی ہوں. وہ کہتا ہے مولا پھر میں کیسے تمہارے نیزے کو پکڑوں؟ بات ہو رہی ہے کلمے پہ, توجہ رکھیے گا. کہتا ہے مولا میں کیسے تمہارے نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ مولا فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ, پہلے مومن بن, پھر میرے اس نیزے کو ہاتھ لگانا. اوے عزیزو, جب امام نے فرمایا نا پہلے کلمہ پڑھ, کلمے کی بات آئی, عیسائی راہب نے فوج اشقیاء کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہتا مولا کلمے کی بات کرتے ہو تو پھر مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا, مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا. اگر اس کتاب میں یہ کلمہ نہ لکھا ہو تو میں نے کہا واجب القتل. کہتا مولا مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا. مولا فرماتے ہیں میں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. راہب کہتا پڑھاؤ کلمہ. مولا فرماتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ. عیسائی راہب نے کلمہ پڑھا, پڑھ کے نیزے کو پکڑا, پکڑ کر نیزے سے سر کو اتارا. ابھی مخنف لکھتا ہے اس نے سر کو صاف کیا, سر کو خوشبوئیں لگائیں, اپنے گھر میں لے گیا, اس نے شیشے کی الماری میں سر کو بند کیا. ادھر رات ہوئی, عیسائی راہب زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا. وہ عزادارو اس سے زیادہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں مصائب پڑھ سکوں, دعا کرتا ہوں دعا کر دینا. لکھتا ہے ادھر جب بیٹھ گیا نا زیارت کرنے کے لیے, زیارت کر رہا ہے, ادھر رات گزر رہی ہے. جب آدھی رات کا وقت ہوا نا, ابھی مخنف لکھتا ہے ادھر یہ زیارت کر رہا ہے, ادھر آدھی رات ہوئی, اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. جب بی بی کے رونے کی آواز آئی نا, یہ کہتا ہے میں ڈر گیا, میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, ایک بی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, جو یا حسین کہہ کے رو رہی ہے. یہ کہتا ہے میں ڈر گیا, میں نے دروازہ کھولا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتا بی بی تم کون ہو اور حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے جو اتنی رات کی تاریکی میں آپ حسین کا نام لے کے رو رہی ہیں؟ تو بی بی کہتے ہیں اوہ عیسائی رب, کاش یہ سوال تم نے اپنے عیسیٰ نبی سے کیا ہوتا, اپنے عیسیٰ نبی سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں. عیسیٰ نبی سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں, میں وہ بی بی ہوں جو میدان مباہلہ میں آئی تھی, میرا نام فاطمہ بنت رسول ہے, جب سے تو نے میرے حسین کا سر نیزے سے اتارا ہے میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.